تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ 3 گناہ ایسے ہیں۔ ایک تو یہ احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا، میں پردہ کیوں کروں؟ صرف پردہ میرے لیے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور ان سے پردہ نہیں ہے، دیور سے پردہ نہیں ہے، وہاں ببانگے توہل کے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا پردہ کرو۔ نابینا صحابی آ گئے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں محترمات سے کہا، اور ان بیویوں کو اللہ نے کہا میں نے ان کو پاک صاف کر دیا ہے، دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ پردہ کروائیں، ان کو پردہ کروائیں۔ اور آج کی خواتین وہ کیسے عذر پیش کر سکتی ہیں؟ ہم وہی پھل اٹھاتے ہیں ٹھیلے سے جن کے اندر چھلکا لگا ہوا ہو، جو چھلکوں میں ڈھکا ہوا ہو، جو چھلکے سے ہٹ جائے آپ پھر دیکھیں مکھیاں کس قدر بن بن کرتی ہے، اس کو ہم اٹھانے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ تو جو پردے سے باہر آتی وہ مثال اپنا یوں سمجھ لیں۔ تو پردہ اس کو بوجھ نہ سمجھے، اللہ کا حکم سمجھے، اور اسی میں ہم اپنی عافیت سمجھے اور عزت اور شرف سمجھے کہ رشوت کے بغیر ہمارا گھر نہیں چلے گا، سود کے بغیر ہمارا گھر نہیں چلے گا۔ ابھی کسی نے پوچھا قرض لینا، لون لینا یہ بینک سے یہ جائز ہے؟ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ آپ 20,000 لیں گے آپ کو 25,000 بھرنا پڑے گا، آپ 50,000 لیں گے آپ کو 60,000 بھرنا پڑے گا۔ یہ جو اضافی رقم ہی ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو 1,000 روپے دے رہا ہوں 500 روپے دے رہا ہوں، یہ ایک لحاظ سے سود کے زمرے میں ہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 500 روپے اور 1,000 روپے اس کو کیوں نہیں دیے؟ تو یہ سود اس پر لازم آتا ہے۔ لہذا بینک سے لون لینا جس میں اضافی رقم کے ساتھ ہو یہ کسی صورت میں جائز نہیں، یہ بیاج ہی ہے اور سود ہی ہے۔ تو احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا۔ لوگوں نے چاہا ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ لیں، اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا اور انکار کر رہا ہے میں نہیں پڑھتا۔ انتقال ہو گیا، بالآخر اس کو دفنا دیا گیا۔ ایک بزرگ نے ان کے اہل خانہ سے پوچھا اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، واضح طور پر انکار کر رہا تھا؟ تو ان کے اہل خانہ نے کہا یہ سستی کرتا تھا ایک عمل پہ جو میں دیکھتی تھی۔ وہ سستی کیا ہے؟ جب اس کو غسل فرض ہو جاتا یہ ہم بستری کرتا، غسل جنابت جس کو کہتے ہیں، پر میں اس کے بعد یہ سستی کرتا اور ایک جملہ کہتا، وہ کہتا بنی اسرائیل پہ عیسائیت پہ غسل جنابت نہیں ہے، یعنی ہم بستری کے بعد غسل فرض نہیں ہوتا، لہذا کیا یہ اچھا ہوتا دین اسلام میں یہ حکم نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک لحاظ سے پاکی ہے، صافی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں عزت سے ہاتھ دھو کر بیٹھ کر کھاتے ہیں تاکہ ہاتھ پہ کوئی گندگی نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، پیٹ پہ ہمارا نہ جائے اور جسم ہمارا خراب اور بے قرار نہ کرے۔ تو احکام شریعت فرمایا اس کو بوجھ سمجھنا، سوء خاتمہ کا ڈر دل سے نکل جانا، یعنی گناہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ معلوم میرا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو میری بری موت ہو جائے، یہ سوء خاتمہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جائے، اور نعمت اسلام پر وہ شکر ادا نہیں کر رہا۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے، جو دین اسلام پورے عالمگیر مذہب ہے، اس پر شکر ادا نہیں کر رہا۔ الاسلام حق والکفر باطل، اسلام حق مذہب ہے اور کفر باطل ہے۔ جتنا بھی ڈنڈاتے پھرے ایک نہ ایک دن یہ پسپا ہوگا اور ذلیل ہوگا، یہ کفر کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی مثال دی ہے کہ سمندر کے اوپر جس طرح جھاگ ہو، تو جھاگ آپ دیکھیں گے بعض اوقات پانی آپ کو نظر نہیں آئے گا، سونا ابالنے والا پگھلانے والا آپ اس کو دیکھیں تو سونا اصل چیز جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے سونا، اور جھاگ جو ہے اوپر آ جاتا ہے۔ اب جھاگ دیکھیں گے تو آپ کو سونا نظر نہیں آئے گا۔ اب کفر کی ان حرکتوں کو آپ دیکھیں گے، شرارتوں کو دیکھیں گے تو اصل حق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حق والے کون ہیں؟ اسلام والے کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچایا ہوا امریکہ اور یورپ، اور اس نے سمجھا اسرائیل کو کہیں خونخوار درندہ اور بیڑیا کو لگایا ہوا ہے، جہاں چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔